دوسرا سوال ہے، اور ایسے رشتہ دار جو اہل توحید ہوں مگر بے نمازی یا نماز میں سستی کرنے والے ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینے کا حکم؟ سب سے پہلے ان رشتہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ میں اگر توحید والا ہوں، یعنی دوسرے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور میں کیا ہوں، میں غیر اللہ کی بھی نہیں کرتا، اللہ کی بھی نہیں کرتا، تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تمہارا اس کے مقابلے میں امتیاز یہ تھا نا کہ میں صرف اللہ کی کرتا ہوں، غیر کی نہیں کرتا. وہ غیر کی کرتے ہیں، تم غیر کی بھی نہیں، اللہ کی بھی نہیں. اللہ کی عبادت کا منیمم طریقہ نماز ہے، باقی چیزیں تو اس سے آگے ہیں کہ ایک نمازی تو ایک کم از کم مسلمان کہلانے کے لیے نماز ہونا ضروری ہے. جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا ہے اللہ نے لوگوں سے قتال کروں، قتل کروں، جب تک توحید کی گواہی دیں، رسالت کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. جب تک یہ کریں تو میں ان سے نہیں لڑوں گا، یہ نہیں کریں گے ان سے لڑوں گا. چنانچہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جس کی وجہ سے بہت سے علماء کرام، خصوصاً سعودی عرب کے جو موجودہ علماء ہیں، فتویٰ کمیٹی، اس بات کے قائل ہیں جو بے نمازی ہیں وہ کافر ہیں، جس طرح دیگر کافر ہوتے ہیں. کافر ہیں یعنی اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، وہ اس کے وارث نہیں بنے گے، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا. کتنے خطرناک رونگٹے کھڑے کر دینے والے احکام ہیں. اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہم میں اور مشرکوں کے درمیان جو فرق ہے، جو عہد ہے، وہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا. تو یہ بڑے مضبوط دلائل ہیں اس کی وجہ سے. اگر بعض علماء ان کو کافر نہیں بھی سمجھتے، یعنی اس کو بہت بڑا گنہگار، کسی جو ہے سود خور، کسی جو ہے شراب نوش کرنے والے زانی سے بھی بڑھ کر گنہگار سمجھتے ہیں جو نماز تارک صلاح ہوتا ہے، چھوڑتا ہے نماز کو، سستی سے کبھی کبھی چھوڑتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے، گنہگار ہے. جو بالکل چھوڑ دیتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے اس کے لیے. تو ایسے لوگوں سے سب سے پہلے نصیحت کریں، ان کو اس کی توحید کا واسطہ دیں. یہ کیسے اہل توحید ہیں؟ اہل توحید کہلانے کے لائق نہیں ہو تم. توحید تو اسی کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، جو تم نہیں کر رہے ہو. تمہارے کلمے کا یہ تقاضا ہے. تو اعمال، یہ جو ارکان اسلام ہے، یہ جنت کی چابی کلمہ توحید ہے، لیکن ہر چابی کی کچھ دانت ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ دروازہ کھلتا ہے ورنہ نہیں کھلتا. جس طرح سلف صالحین فرماتے ہیں، کسی نے آ کے کہا کہ کلمہ بساتا ہے نا میں توحید والا ہوں، جنت میں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ بغیر چابی کے جو دانت ہیں، یہ نماز روزہ زکات جب کریں گے، یہ ملے گی تو جنت کا دروازہ کھلے گا. تو اعمال کرنا ضروری ہے، اپنی توحید کا ثبوت دینا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے لوگ، کہیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کا آزمائش نہیں ہوگی. آزمائش تو ہوگی. اذان کی آواز آئے گی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، اور تم پرواہ نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ، رب سبحانہ تعالیٰ، بڑے کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ سے کوئی میٹنگ ہو جائے، کوئی وزیر وغیرہ سے، سارے ہفتے تیاری کر کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، کیا کریں گے، کس طرح نہیں کریں گے، میرے اس کے تو وارے نیارے ہو گئے، نصیب کھل گئے، وہ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، جو آپ کا خالق مالک ہے، پیدا کرتا ہے، جو جس روزی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ نے چھوڑا ہے وہ دینے والا ہے، جس کھیل کو یا 20 بچوں کی وجہ سے چھوڑا ہے اس کو بنانے والا وہ ہے. تو وہ ساری چیزیں اسی نے دی ہوئی ہیں، اسی کے پاس مجھے نہیں جانا ہے واپس سے اس میں برکت کے لیے، یا اس میں کوئی آفت نہ آ جائے اس سے بچنے کے لیے، اسی کے پاس جانا ہے. مگر وہاں ہم نہیں جا سکتے، پریشان بیٹھے رہیں گے. تو اللہ 5 مرتبہ بلائے، اتنا پروٹوکول آپ کو دے ایک انسان حقیر کمزور کو، رب سبحانہ تعالیٰ وہ اس کے پاس نہ جائے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. تو ایسے رشتہ داروں کے لیے یہ نصیحت ہے، ان کو نصیحت آپ بھی کرتے رہیں. اور زکوٰۃ دینے کا معاملہ یہی ہے کہ میں نے بتایا نا، بعض علماء اگر آپ کال کو لیتے ہیں اور دلائل آپ کو اچھے مضبوط لگتے ہیں تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، چاہے سستی سے چھوڑی ہو، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہ دیں. اگر نہیں ہوتا تو آپ زکوٰۃ دیں، اور اس کا سبب یہ بھی بنے کہ اس کی وجہ سے بعض لوگ مالی حالات کی وجہ سے دل ان کے نرم ہو جاتے ہیں، دین کی طرف راغب کریں کہ جو ہے نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، زکوٰۃ تو مل رہی ہے، تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اسی رب کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے جس کے در پہ تم نہیں جاتے ہو، جس کا تم حق ادا نہیں کرتے اور اپنے حق لینے کے لیے آ جاتے ہو. یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے. زکوٰۃ جو ہے اللہ کا حق ہے انسان کے مال میں، جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں دلواتا ہے. اس کے حکم سے یہ بندہ تمہیں وہ زکوٰۃ دے رہا ہے جس کے حکم
پر وہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم نہیں جاتے ہو. تو ڈرو. شرم انسان دنیا میں آنکھ نہیں ملا سکتا احسان فراموش اگر کسی نے اس پہ احسان کیا ہو. اللہ تعالیٰ کے احسان سے یہ مل رہا ہے اور تم جو ہے اسی کے ساتھ بے رخی اور بے وفائی کرتے ہو. ایسے لوگوں کو اس طریقے سے آپ نصیحت کریں. تو زکوٰۃ اس طور پہ جو ہے تاکہ ان کے دل جو ہے صحیح دین پر استقامت کی طرف آئیں, ان کو فائدہ دے, اس طور پہ دی جا سکتی ہے. ورنہ بہتر اور افضل یہی ہے عام قانون کہ جو نیک مومنین متقین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے, دین پر چلتے ہیں جو اچھے طریقے سے, اور جو دین پہ نہیں چلتے پرواہ نہیں کرتے ان سے تو کافی یہ بھی امید ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو غلط چیزوں پہ لگا لیں گے. بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں, وہ کوئی چرسی موالی ہے اور وہ اپنے اس نشے پہ اس نے لگا دیا, تو دیکھ بھال کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ادا کرنے کی کوشش کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں بھی ہدایت دیں صحیح راہ کی طرف. وجہ یہ ہوتی ہے کہ توحید صرف منہ سے جو ہے بات کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. جب دل کے گہرائیوں میں اگر اترا ہو کلمہ توحید, اس کو سمجھا ہو اس نے, توحید کا مطلب اللہ سے پھر محبت بھی ہے, اس کا ڈر بھی ہے, اس سے امید بھی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات کو وہ جانتا ہے, جس کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے, اس سے ڈرتا بھی ہے, اس کے عذاب سے, اس کی نافرمانی سے. تو اس کے اندر یہ ہمت اور جسارت نہیں ہوتی اور شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے تعلق سے اتنی کوتاہی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس کی عبادت نہ کروں, نماز کے لیے نہ آؤں. جو آنکھوں کا نور ہے, دل کا سرور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو ٹھنڈک سمجھتے تھے اپنے دل کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو, خود بھی پابندی سے ادا کرو. اور آگے اسی آیت میں فرمایا کہ لا نسألک رزقا, ہم تم سے کوئی رزق تو نہیں مانگتے, اللہ تعالیٰ کو تم کھلاتے ہو کیا؟ نحن نرزقک, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں, یعنی رزق کی تلاش میں مارے پھرتے ہو اور عبادت کے لیے نہیں آتے, ہم تمہیں کھلاتے ہیں, اسی کھلانے والے کے پاس آپ نہیں جانا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جزاکم اللہ خیرا وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.